لوگوں کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ان کو دفن کر دیا گیا تو بس اب ختم ہو گئے بات۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک ایسا نظریہ ہے، ایسا عقیدہ ہے جو کہ بالکل محبت سے عاری ہے، بالکل محبت سے خالی ہے۔ مسلمان ایسے عقیدے کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کے نزدیک ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ میرے اعلی حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال، ان کے جلال اور ان کے رخ انور کو دیکھ سکیں، لیکن جن کی آنکھوں میں اللہ نے وہ بصیرت رکھی ہے وہ جب چاہے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے ہیں، جس وقت چاہے حضور کے دیدار سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں میں یہ بات آتی نہیں ہے، کیونکہ جب بغیر عشق کے، محبت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ان کو شیطان ایسے ہی راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ تو یاد رکھنا، اہل سنت و جماعت حیات انبیاء کے قائل ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ زندہ ہے، بلکہ ہم جتنے نبی دنیا میں آئے ہم سب کی حیات کے قائل ہیں، حیات انبیاء کے قائل ہیں اہل سنت۔ اور یاد رکھیں حیات انبیاء کیا ہے، پہلے اس عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ گمراہی کے میدان میں اور دلدل کے اندر لوگوں کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں اور گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ حیات انبیاء کے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے امام نے کیا بیان فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر، وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء دنیاوی زندگی کی طرح موجود ہیں، دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، جسمانی طور پر وہ زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ اکرام نے تو اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا، قبر مبارک موجود ہے۔ یاد رکھیں تو یہ قبر مبارک جو موجود ہے، جو صحابہ اکرام نے دفن کیا تھا، یہ ایک وعدہ الہیہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں، سب نے اللہ کے وعدے کے تحت موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن وہ موت کیسی ہے کہ موت آنی ہے، ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی کہ فقط ایک لمحے کے لیے موت آئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے روح حقیقت مصطفیٰ سے مل جائے۔ تو قبر انور کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہے۔ اور اس پر آپ کہیں گے کہ پھر کیا عقیدہ و نظریہ ہے؟ تو یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب میں ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت فقط باتوں کا نام نہیں ہے کہ اہل سنت نے ایک عقیدہ بنا لیا اس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ تو یاد رکھیں بغیر دلیل کے اہل سنت کوئی بات نہیں کرتی۔ تو اہل سنت کا جو عقیدہ حیات انبیاء ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ جب میں معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو میرے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، ایک اور روایت میں فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فانبیاء اللہ حی فیرزق، فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یاد رکھو میرے صحابہ، اللہ کے تمام انبیاء زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء زندہ ہیں تبھی تو رزق ملتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز مردہ پڑھتا ہے یا زندہ پڑھتا ہے؟ تو یہ اہل سنت کہ حیات انبیاء کے عقیدہ
اس طرح صرف نہیں رکھ دیا بلکہ ایک دلائل کی پوری دنیا ہے جس کے تحت وہ حیات انبیاء کے قائل ہیں۔ اور صرف یہیں تک نہیں کہ صرف نبی زندہ ہے، بلکہ اللہ نے آج کی آیات کے اندر صرف نبی نہیں بلکہ نبی کے وہ امتی جو کہ اللہ کے راہ میں چلتے ہوئے شہید ہو جائیں، اللہ نے انہیں بھی زندہ لکھا ہے۔ اب یہ لوگ صرف حیات انبیاء سے پریشان تھے، اللہ نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا اور شہیدوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور انہیں اللہ رزق دیتا ہے۔ مردہ کہنا تو دور کی بات، اللہ نے کہا کہ مردہ گمان بھی مت کرو کیونکہ وہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ تو تھے شہید۔ اور ایک اور جگہ فرمایا دوسرے سپارے کے اندر کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ وَلَا تَقُولُوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو شہید بھی زندہ ہے اور شہید اپنے نبی کا محتاج ہوتا ہے۔ شہید کا درجہ بہت کم ہے، نبی کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ جب امتی کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ظاہری طور پر آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، شہید تو مر گیا، اس کا خون بھی بہا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، اس کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں بھی ڈالا گیا، پھر یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ جیسے ان لوگوں نے کہا جن کے عقلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں تھی کہ بھائی صحابہ کرام نے دفن بھی کیا، روزہ بھی موجود ہے، قبر انور بھی موجود ہے، تو اسی طرح شہید کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی روح پرواز کر گئی، جسم میں طاقت نہیں ہے، کفن میں لپیٹ کر قبر میں بھی ڈال دیا گیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کا اگرچہ روزہ موجود ہے، میرے مصطفیٰ قبر انور موجود ہے، صحابہ کرام نے دفن بھی کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی جو زندگی ہے وہ عقل والوں کی زندگی کی طرح نہیں، جو میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے وہ محبت والوں کی عقل میں آتی ہے۔ جس طرح شہید زندہ ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ جس طرح شہید اگرچہ وہ نبی کا امتی ہو کر زندہ ہو سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ سید الانبیاء ہو کر زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور صرف یہیں تک نہیں، ایک اور بات سن لے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اگرچہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک اور بات بس سن لے، وہ یہ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ پر میرے فلاں امتی نے درود بھیجا ہے تو میں اللہ سے اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ درود آپ بھیجیں گھگر میں بیٹھ کر، محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں اور بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں، تو ایک صحابی نے ہمارے لیے مشکل آسان کر دی کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کل جو قیامت تک آنے والے آپ کے امتی ہیں جو گھگر میں ہوں گے، کراچی میں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے، وہ آپ پر درود پڑھیں گے، آپ کیسے سنیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اور ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ ان کے کسی جسم کے ٹکڑے کو وہ کھائیں، زمین پر حرام ہو چکا ہے، بلکہ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور فرمایا جس طرح میں ابھی سنتا ہوں اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنوں گا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروں گا۔